بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. 2021 میں بھی ہم نے پروگرام کیے بجٹ کے حوالے سے. بجٹ کے بعد جو آفٹر شاکس آتے ہیں اس پہ ہم نے کئی متعدد بار پروگرامز کیے, اور اس کے بعد 2022 کی شروع ہوتے ہی بجٹ کے بعد منی بجٹ, پھر منی بجٹ, اب ایک نیا منی بجٹ اناؤنس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اس پہ ہم نے پچھلی مرتبہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اب اس کے آفٹر شاکس اس بجٹ کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے, لیکن اب تو مزید تیزی سے عوام کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ آ چکے ہیں, جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے محترم وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم نے فارماسیوٹیکلز پہ 17% جی ایس ٹی ان کے را مٹیریل پہ ایڈ کیا ہے. یقیناً ان کی ایڈیشن ہے اور اس کا ان کو الٹیمیٹلی ریورس بھی ملے گا, لیکن اس کا نقصان ایک عام آدمی کو, ایک عام یوزر کو ہو رہا ہے, جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میڈیسنز ابھی سے ہی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک عام آدمی جو ڈیلی بیسس پہ میڈیسن لیتا ہے, ایک گھر میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جو دوائیاں خریدتے ہیں, جو روٹین میں ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں, میڈیسنز کے پرائس ابھی سے ہی بڑھ چکے ہیں. میں وزیر خزانہ صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو لگزریس آئٹم, بچوں کا جو انفینٹ ملک ہے, اس کو انہوں نے کہا تھا لگزریس آئٹم ہے, اس پہ بھی انہوں نے جی ایس ٹی انکلوڈ کر دیا. لیکن بتانے میں یہ چاہتا ہوں کہ سر, بچوں کا دودھ لگزریس آئٹم نہیں ہے. ہر بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے مدر فیڈ نہیں لیتا, اس کو ڈاکٹرز ریکمنڈ کرتے ہیں. اور اس طرح بہت ساری چیزیں, تقریباً 150 اشیاء, تقریباً 150 پروڈکٹ کے اوپر انہوں نے بجٹ میں ٹیکسیز انکلوڈ کر دیے, اور یہ کہا کہ اس کا عام آدمی پر بوجھ نہیں پڑے گا. کیسے نہیں پڑے گا, اس پہ ہم بات کریں گے. میں پہلے اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دوں. سینئر ہمارے انالسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں, کراچی چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں عبدالرحمان نقوی صاحب. سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ مجھے بلانے کے. جی راجہ صاحب. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے درمیان موجود ہیں, میرے سینئر ہیں, انالسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, مسٹر منظر نقوی صاحب. سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے منی بجٹ اور جس طرح ایک عام آدمی اس میں سروائیو کر رہا ہے. تو میں ہمارے درمیان موجود ہیں عبدالرحمان نقوی صاحب. میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. سر, میں نے کہا کہ 17% جی ایس ٹی ایون میڈیسنز, بچوں کے دودھ, ڈبل روٹی, بیسک چیزوں پہ لگا دی کہ ہر آدمی پریشان ہو گیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سپلیمنٹری فائنانس بل 2021 جو آئے, نہ صرف یہ کہ دودھ کے اوپر لگایا, بہت سی اور چیزوں پہ بھی لگا دیا ہے. سولر پروڈکٹس کے اوپر جو پینلز آتے تھے, انورٹرز آتے تھے, سولر گیزرز آتے تھے, ان کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا. میڈیسن کے را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز تھے وہاں پہ 17% سیلز ٹیکس لگا چکے ہیں. وہ جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہلاتے ہیں سیڈس پہ بھی لگایا. سیڈس کے اوپر ایگزیکٹلی میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہم لوگ کہلاتے ہیں. جی, تو سوئنگ سیڈس کے اوپر بھی 17% سیلز ٹیکس لگا دیے. تو ان سب چیزوں کے امپیکٹ تو ابھی آگے آئیں گے. جی, ابھی تو آنے شروع ہوں گے. اچھا, مطلب ہم ابھی تیار رہیں کہ اس کا اثرات ابھی مزید آتے رہیں گے, یہ اینڈ نہیں ہے. نہیں جی, ابھی تو بہت زیادہ یہ اسٹارٹنگ ہے. ایگزیکٹلی جی. اچھا منظر نقوی صاحب, آپ ماشاءاللہ صحافت سے آپ کا تجربہ, آپ نے کالم بھی لکھا تھا اس کے اوپر. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ عبدالرحمان بھائی نے کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا عشق ہے, روتا ہے گا, اس کو اس طرح کہا جائے گا. جی بالکل درست فرمایا. یہ ابتدا نہیں ہے, درمیان ہے. کیونکہ یہ کام تو ہم جب سے اب یہ 22ویں دفعہ 2019 سے یہ پروسیس چل رہا ہے آئی ایم ایف کا $6 بلین کے لیے, اور 2019 جولائی میں یہ ہمارا ای ایف ایف کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا. پھر کووڈ کی وجہ سے وہ سارا سسپینڈ ہو گیا. پھر وہ کووڈ میں 1.4 دے رہے تھے, انہوں نے اسی کو ایڈجسٹ کر دیا تھا. اب پھر دوبارہ سے, لیکن قوم تو 2019 یا 2018 سے اس کی شرائط بار بار, کبھی الیکٹریسٹی بڑھتی ہے, گیس کی پرائز, پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں, گیس کی پرائس بڑھتے ہیں, ہر قسم کی کوموڈیٹیز کی پرائسز اور یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ابھی جیسے رحمان صاحب نے بالکل بتایا کہ کوئی سیکٹر چھوڑا ہی نہیں ہے. اب جو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی, مجھے تو لگتا ہے کہ پورا وہاں بن کے آیا ہے. یہ ایک پوری پاکستان کی اکانومی کے خلاف کوئی سازش ہے, ایک عام آدمی کی سروائیول کے خلاف سازش ہے. یہ کیسے ہو گیا, کس طرح سے بنایا, کسی نے دیکھا نہیں, کیا آنکھیں بند کر کے سائن کر دیا, کیا اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے, کیا پڑھا نہیں. ابھی جیسے یہ رحمان سے بتا رہے تھے کہ پروسیسنگ زون پہ بھی, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہ بنا دیا. ایکسپورٹس پہ آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, واپس ہو جائے گا. واپس کیسے ہو جائے گا؟ اب انڈسٹری کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا
کہ جب وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہ بھی ٹیکس ہے, پھر وہ ابھی ستمبر میں 4-5 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایکسپورٹ کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, اب اس میں آئے ہیں اور کوئی زیرو ٹیکس ہے. اس کے بعد ابھی 4 مہینے بعد جب لوگوں نے ایکسپورٹ کی تیاری کی تو ایک دم سے یہ ٹیکس لگا دیا گیا. اب جب وہ ایکسپورٹ یہ کہ ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے, ایڈوانس ٹیکس ہے, اچھا جی آپ ریفنڈ کر دیں گے مگر اس کی لیکوڈیٹی تو پھنس گئی. اب پاکستان میں ریفنڈ کے مسائل کیسے ہوتے ہیں, اس کا تو فائنینشلی وہ ہو گیا. اب وہ اس کے لیے اپنے فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انڈسٹری کا بینکوں کے پاس لون لینے کے لیے جائے گی. کئی بار آپ نے پہلے ہی بڑھا دیا ہے, 9.75 پر آپ لے کر آ گئے ہیں, جو کہ کسی بھی صورت 4% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. ہم اس کو بڑھاتے بڑھاتے 9.75 پہ لے آئے. پرسوں پھر کل پھر وہ مانیٹری پالیسی کا خدا خیر کرے کہ اگر یہ کم نہیں کر سکتے, اول تو انہیں 1% کر کے کم کر دیں, نیچے لے آئے, مگر وہ کم ہونے کی طرف آ نہیں آ رہا. ابھی آپ نے پروگرام کے ابتدا میں ایک بات کہی, میں ذرا تھوڑا سا کر دوں. آپ کی ایک بات تو سن لی حکومت نے, ابھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ وہ فارماسیوٹیکل پہ دوائیں آپ نے مہنگی کر دی ہیں, اس پہ بھی آپ نے لگا دیا, نہیں چھوڑا. بچوں کے دودھ کو آپ نے بڑھا دیا ہے, لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے یہ بچوں کے دودھ پہ اور میڈیسن سے واپس لے لیا, فارماسیوٹیکل واپس لے لیا. ہماری آواز اس کا مطلب وزیر اعظم تک پہنچ گئی. خدا کرے کہ اللہ کا شکر ہے, خدا کرے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے لوگوں کا بھلا ہو گیا. میں پرائم منسٹر صاحب اور شوکت ترین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر ایسا ہو گیا. ہاں, اگر نہیں ہوا تو ہو جانا چاہیے, بالکل یہ خبر سچ ہو, اللہ کرے. ٹھیک ہے عبد الرحمان بھائی, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی ڈی پی ہم 5.3 5.4 تک لے گئے, تو مطلب اگر جی ڈی پی ہماری اتنی گرو کر گئی تو ایک عام آدمی کی حالت تو بہتر ہونی چاہیے, پھر تو پر کیپٹا انکم بھی بڑھنی چاہیے. ایکچولی آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر ڈالر کتنے کا تھا, آج ڈالر کتنے کا ہے, اسی حساب سے جو ہے پہ انفلیشن بڑھی ہے. اگر انفلیشن اس حساب سے بڑھی ہے تو کیا یہاں پہ ہماری انکم اور سیلریڈ کلاس کی جو سیلریز ہے وہ اس حساب سے بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ میرے خیال میں بالکل بھی اس حساب سے نہیں بڑھی ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ انفلیشن جو ہے یہ انٹرنیشنلی ہے, خالی لوکل نہیں ہے. جو پینڈیمک آیا اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو گئی, فیکٹریز بند ہو گئیں, ورکرز نہیں ملے, شپنگ لائنز بند ہو گئیں, فریٹ بہت بڑھ گیا. پھر جب سب چیزیں کھلنا شروع ہوئی تو ایک دم سے ڈیمانڈ سب چیزوں کی بڑھنی شروع ہو گئی, را مٹیریل کی شارٹیجز ہو گئیں, فریٹ جو ہے ان کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئیں, ورک فورس مل نہیں رہی تھی انٹرنیشنلی. تو اس کی وجہ سے ہر کموڈٹی کی, آئل کی, گیس کی, ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی, فریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کموڈیٹیز کی, تو وہ انٹرنیشنل ریٹ سے گورن ہوتی ہیں. ہم نے ڈی ویلیویشن کری, ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کاٹن کی پرائسز بڑھی, کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ گئیں, کیونکہ ہم نے انٹرنیشنلی پرائسز کا جو ہے ان کے ساتھ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. جی ابھی بات ہوئی تھی فائنانس بل کی, تو اس کے اندر 2 چیزیں رہ گئی تھی جی. جو مشینری ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے 17% سیلز ٹیکس لگا دیا. اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ کے لیے جو سوئنگ مشینز ہوتی ہیں, جیسے عورتیں گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جو سوئنگ مشین کے اوپر اس کے اوپر بھی انہوں نے سیلز ٹیکس لگا دیا. تو ہمارے ایس ایم ای ایگزیکٹلی پلے کرتی ہے. ہمارے جو ایس ایم ایز ہوتے ہیں وہ تو بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے. یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایس ایم ایز جو ہے ان کو اس حساب سے ان کے اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی ان کو دینی چاہیے. جی اچھا منظر بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آٹے کا بحران, بجلی کا بحران, گیس کا بحران, اب ریسنٹلی یہ یوریا کا بحران نظر آ رہا ہے. ہمارے کسان بھائی بیچارے لائنوں میں لگ رہے ہیں, ان کو ایک کھاد کی بوری نہیں مل رہی, تو الٹیمیٹلی اس کا اثر پھر آنے والی فصل پہ ہوگا. جی ہر چیز کا بحران ہے. اور اب آپ کے ویسے تو یوریا سمنگل ہو رہی ہے, کم از کم اس کی سمنگلنگ ہی روک لیں. افغانستان کی طرف سمگلنگ ہو رہی ہے, اس کو روک لیں. ایک بیگ یوریا کا 3-3 ہزار روپے بلیک میں لوگ لائنوں میں لگ کے چوری چھپے خرید رہے ہیں. تو اس کی اصل پرائس 1600-1700 ہے. تو اس کی کوئی قیمت بڑھا کے ایک فکس کر دیں, لوگوں کو اویلیبلٹی تو ہو جائے. ایک تو یہ جو ہمارا جو مافیا ہوتا ہے, ہر جگہ ایک کارٹیل ہوتے ہیں, وہ پوری چیزیں ادھر سے ادھر بلیک مارکیٹنگ میں اور ذخیرہ اندوزی جسے آپ کہتے ہیں, وہ معاملات ہیں. تو صرف یوریا کے علاوہ ابھی آپ نے کہا جیسے ٹیکسٹائل کے ساتھ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ زراعت کی مشینری, زراعت کو مہنگا کر دیا. زراعت کی مشینری جو بھی ہے آپ کی, اس پہ بھی آپ کا ٹیکس ہے. اب زرعی پروڈکٹ, ہمارا زرعی ملک ہے. دیکھیں ہماری اکانومی ہے کتنی بڑی, چھوٹی سی کہ ہماری اکانومی ہے. پوری آپ کی کلیکشن کتنی ہے پچھلے بجٹ کی, پچھلے فائنینشیل ایئر کی 5.5. اس دفعہ آپ کی ایکسپیکٹڈ ہے 6.1 تقریباً ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا یہ ٹوٹل, اور ٹوٹل ہماری جی ڈی پی یہ کتنی ہے؟
जीडीपी हमारी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है. जो हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी है वो भी अब 280, अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, पहले 280 बिलियन डॉलर तक आ गई थी. 3 फैक्टर हैं जीडीपी के अंदर. एक एग्रीकल्चर, वो कम होते होते 29 से अब 19.9 पर आ गई है. फिर एक इंडस्ट्री है, वो 19.2 पर है. फिर सर्विसेज सेक्टर है, वो बढ़ के थोड़ा सा 61.8-62% के करीब ही है. ये टोटल हमारी जीडीपी के 3 सेक्टर है जिसमें हमारी पूरी जीडीपी है. इस फाइनेंस बिल में जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, जिसे आप मिनी बजट का नाम दे रहे हैं और मिनी बजट कहला रहा है, इसने इन 3 ऐसी कोई लगता है किसी प्लानिंग के साथ हुआ है. एग्रीकल्चर साइड देख लें, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं. इंडस्ट्री का देख लें, उसका कर रहे हैं. सर्विसेज सेक्टर, यहाँ तक कि अब आईटी सेक्टर में हम थोड़ी सी ग्रोथ करने जा रहे थे तो वहाँ पर भी आपके लैपटॉप पे टैक्स लग गए हैं, मोबाइलों पे टैक्स लग गए हैं, इंटरनेट बढ़ा दिए गए, तो उसको भी सर्विसेज सेक्टर, यानी जो 3 कंपोनेंट है हमारी जीडीपी के, उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है. तो बस अल्लाह रहम फरमाए कि गवर्नेंस की कमी है. कोई ऐसा नहीं सिलसिला हो सकता कि कोई एक्सपर्ट्स की टीम, कोई रिसर्च कोई सेंटर बनाए, कोई जिसमें हर शोबे का एक माहिर हो और वो रिसर्च कर रहा हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस की क्या ट्रेंड है, सोयाबीन का क्या है, और पेट्रोलियम के क्या है, और जितने भी कंपोनेंट जिसमें हमारी मईशत में असरअंदाज होते हैं, हर एक सेक्टर को अलग अलग कोई एनालाइज कर रहा हो. और जब भी कोई ऐसी बात हो उनके साथ मिलकर कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहा हो, कोई गवर्नेंस का इशू हो रहा हो. सबसे बड़ा मसला हमारा हर शोबे में एक तो गवर्नेंस की कमी और करप्शन है. अब करप्शन का देख लें, अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें 2008 से 2013 तक 8.5 ट्रिलियन की करप्शन थी. एमनेस्टी इंटरनेशनल की वो थी, और उससे कहीं कम हमारे टोटल डेट्स थे. उस वक्त 94 बिलियन डॉलर बनता था उस वक्त तो हमारे कोई 60s में कर्जे थे. यानी कि उस 5 साल की करप्शन पूरी हमारे मुल्क के कर्जे से ज़्यादा थी. अब माशाल्लाह करप्शन भी 3 गुना बढ़ चुकी है, हर चीज़, कर्जे भी बढ़ चुके हैं. कर्जों की जब ये 2018 में आए थे तो 93.5 थे. अब दिसंबर एंड पे हम 127 क्रॉस कर चुके हैं, 127.2 बिलियन डॉलर थे. फिर हमारी जीडीपी के बराबर हमारे लोन हो चुके हैं 51 ट्रिलियन. जब आप आए थे कितना शोर मचाते थे कि 24,000 अरब का कर्जा हो गया पाकिस्तान पे, 24,000 अरब. हमको हालांकि उसका 24,000 नहीं था, 29 था, लेकिन हर तकरीर में आप सुने 24,000 अरब की आती थी. अब जो ये 3 सालों के अंदर 51,000 अरब डॉलर का कर्जा हुआ है और 70% जेन्युइन तरीके 24,000 की सैलरी तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है. तो इतनी पाकिस्तान का जो कर्जा 3 साल में 3 सालों में 51,000% हो गया. ये 24,000 का नारा लगाते थे, लेकिन स्टेट बैंक की फिगर 29,000 अरब की थी. अब स्टेट बैंक की फिगर बता रहा हूँ, दूसरी फिगर नहीं बता रहा. स्टेट बैंक की फिगर के मुताबिक सितंबर में 51.5 ट्रिलियन यानी 51,500 अरब हमारे हो चुके हैं, 51,500 अरब. तो ये तो अब हमारी जीडीपी कितनी है, वो इससे कम बनती है. अगर आप 280 को थोड़ा सा बढ़ा भी लें, जब मुल्क जीडीपी के बराबर कर्जा हो जाए तो उसकी सर्वाइवल कहाँ से होगी. 6.1 ट्रिलियन की 3,000 इस बजट के अंदर आपका 3.1 ट्रिलियन, तो आपने सिर्फ डेट्स पे करना है. अब कर्जे और बढ़ गए. अगले साल का बजट कौन बनाएगा? अगले बजट में कितना आप सूद दे रहे होंगे? आपका तो पूरी एफबीआर की कलेक्शन पिछले साल 4,000 अरब तक भी नहीं पहुंची थी. 4 ट्रिलियन पिछले साल 5.5 ट्रिलियन आपने किया है. तो जितने आपने, फिर आपने और भी खर्चे चलाने हैं, आपने फौज भी चलानी है, आपने सूबे भी चलाने हैं, आपने सूबों को भी सब्सिडीज देनी होती है. 250 अरब तो आपने 2,500 अरब तो आपने सूबों को देने होते हैं, वो आप बाहर से लोन लेके देते हैं. क्या हम अपने ही चादर में पैर नहीं फैला सकते? हम अपने ही वसाइल से मुल्क नहीं चला सकते? हम कनात नहीं कर सकते? हमें ज़रूर ये अशियाँ करनी है. ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, आप बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, KCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. आप मतलब क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट को कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए, जो ट्रेड डेफिसिट है वो उस पर कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए? हमारी बेसिकली जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें फूड प्रोसेसिंग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. और इससे पे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है. कोल्ड स्टोरेजेस और उसके अलावा जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ से चीज़ें ग्रो होती हैं. अगर हम बात करें पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स वगैरह की,
تو میرے خیال میں ناٹ مور دین 50% جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچ پاتی ہیں. تو ابھی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے فروٹ پروسیسنگ کی, وہ ہونی چاہیے, کولڈ اسٹوریجز ہونے چاہیے, ان کی ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے. اور ایک اور جو اچھی خبر ہے, وہ ساری بری خبریں نہیں ہیں, اچھی خبریں بھی ہیں, وہ ہے آئی ٹی جو ہماری ہے, اس کی ایکسپورٹ پچھلے 2 سال کے اندر 100% کی گروتھ ہے. سر اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی لگا دیا ہے. اب بالکل لگائے, وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو دوبارہ اس کے اندر ریویو کرنا چاہیے. انہوں نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونس کو پروموٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو مسئلے مسائل لوگوں کو آ رہے ہیں اس کی لائسنس وغیرہ لینے کے لیے, وہ جو ہے اس کو اوور کم ہونا چاہیے. اس کی جو بیچ میں تکالیف ہیں وہ ختم ہونی چاہیے, اور اس کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. اگر آئی ٹی مطلب ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کی زیادہ تر جو ہے وہ پاپولیشن ہے, اگر ہم ان کو اس فیلڈ کے اندر ٹرین کرتے ہیں تو ہماری آئی ٹی کی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہے اور بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. جی اچھا, میں منظر نقوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو ہمارے ہاں جن کو ہم فورن ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں, جو ڈالرز کو کنٹرول کرتے ہیں عام زبان میں, کرنسی ایکسچینج ڈیلر بھی ہم انہیں کہتے ہیں, اس پہ بھی سنا گیا ہے کہ ان کے اوپر ہی 15% ٹیکس جو امپوز کیا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ اینڈ یوزر پہ پڑے گا. جو میں اگر ڈالر ان سے پرچیز کرتا ہوں واٹ ایور, تو ڈیفینیٹلی ڈالر تو پھر مزید بڑھنے کے چانسز ہیں. جی, ایک تو اس فائنانس بل کے بعد ڈالر نے بھی اوپر جانا ہے, یہ فیکٹرز بھی ساتھ میں آئیں گے. اور انفلیشن بھی بہت ہائی ہونا ہے, اور اگلا سال آپ کا فوڈ انفلیشن ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پیٹرولیم پرائسز مسلسل رائز کی طرف ہیں, وہ بھی ابھی $100 کراس $4 بھی ہر مہینے جا رہی ہیں, وہ الگ بڑھیں گی. وہ الگ بڑھیں گی, انٹرنیشنلی الگ بڑھ رہی ہیں. جی وہ جو بڑھیں گے وہ الگ ہیں, اور یہ $4 الگ ہیں. پھر آئی ایم ایف کی فرمائشیں آپ کی مستقل چلتی رہیں گی, جیسے کہ ابھی رحمان صاحب سے بات ہو چکی ہے. تو ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جی, تو ہماری اس وقت ایکسپورٹس جو ہیں وہ 2.9 تک گئی ہیں منتھلی بیسس پہ. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کسی بھی طرح $3 بلین تک تو مینٹین کرنی پڑیں گی. پھر جو مسئلہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ وہی ہے کہ ایکسپورٹ ہم کیسے اپنی کنٹرول مطلب بڑھائیں گے. ابھی اس وقت جنوری کے جو فیگرز آئیں گے وہ تو بڑے الارمنگ ہوں گے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی فیکٹریز بند ہیں, آج 60 دن ہو گئے ہیں. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ تو میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ ہماری اس فائنانس بل نے آپ کی تو ایکسپورٹ کو ہی ہٹ کیا ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور یہ ایڈوانس ٹیکس کہ ایک آدمی میں پہلی وہ بات کر چکا ہوں لیکوڈیٹی. لیکن اب ہم ایکسپورٹر سے کرنا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں. امپورٹ آپ کی کہاں جا رہی ہیں؟ امپورٹ کو تو آپ کم کر سکتے ہیں. آپ کی 7.5 بلین منتھ 6.5 بلین کا ٹارگیٹ ہے کہ ہر مہینے 6.5 بلین کی ہوں گی. آپ مہینے کی بیسس پہ 5 بلین سے زیادہ آپ کی امپورٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی 16 ہو گئی آپ کی سال کی بنیاد پہ کہ اگر ہر مہینہ 5 بلین اپنی امپورٹ رکھیں تو 60 بلین کی آپ کی ٹوٹل امپورٹ بن جائے. ٹھیک ہے منظر بھائی, میں آپ سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ آنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے امپورٹ کیسے کم کریں گے, ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے منظر بھائی سے اور عبدالرحمان نقوی صاحب سے کہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ امپورٹ کیسے کم ہو اور ایکسپورٹ کیسے بڑھے تاکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو. ایکچولی امپورٹ جو ہے ہمارے پاس جو مین آئٹم جس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایک آئلز ہیں. ایک جو ہے وہ آپ کا کروڈ آئل ہو گیا, ڈیزل ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ایڈیبل آئل. ان دونوں کی امپورٹ کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی کمی کر پائیں گے. لگژریس آئٹم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس کی امپورٹ جو ہے کرٹیل کرنی چاہیے, لیکن لگژریس آئٹمس کی ہماری اتنی امپورٹ ہے بھی نہیں, ہم اس کو کتنا کرٹیل کر لیں گے. مین ہماری جو امپورٹس ہے وہ یہی 2 آئٹم. زیادہ امپورٹ بل جو ہمارا اسی طرف ہے. اور دوسرا جو پچھلی دفعہ جو ہمارا امپورٹ بل اتنا آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو انسینٹیوز دیے تھے کہ جی آپ مشینری منگوا لیں, تو مشینری کے جو کافی ساری منگوائی گئی, ابھی تقریباً 1 بلین جو ہے ابھی مشینری آنی باقی بھی ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی کہ یہ ہماری امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس کی پھر مینوفیکچرنگ اس سے ہوگی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. لیکن ان مشینوں کو ہم چلائیں گے کس چیز سے, اس کے لیے ہمیں جو ہے پاور چاہیے. زیادہ تر جو ہمارے یہاں پہ انڈسٹریز لگی ہیں ان میں کیپٹیو پاور ہے جو گیس سے چلتی ہے. گیس ہمارے پاس ہے نہیں. پچھلے 60 دن سے انڈسٹریل زونز جو ہیں ان کے اندر پاور کی گیس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. جنوری میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا جب آپ کی فگرز آئیں گے, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اور زیادہ کم ہوئی بھی ہوگی. تو
मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए. अगर हम इंसेंटिव दे रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को कि आप मशीनरी मंगवाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो उसके लिए फिर हमें ये भी देखना चाहिए था कि हमें गैस की रिक्वायरमेंट क्या थी. वो गैस जो है वो हमें देनी चाहिए थी. इंडस्ट्रियलिस्ट जो वो कहते हैं जी कि हमें अपनी फैक्ट्री चलानी है. अगर आप RLNG महंगी मंगवा रहे हैं तो 3 महीने के लिए अगर आप कॉस्ट भी बढ़ाना चाहें RLNG की, वो हम देने पे तैयार हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड हमें जो है वो सप्लाई दी जाए. ये नहीं कि जी मतलब पावर उसके प्रेशर ही नहीं है और मशीनें चल नहीं सके. एक सेक्टर में देते हैं, एक सेक्टर की बंद कर देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जी. ठीक इस वक्त तो खैर बड़ी खतरनाक सूरत हाल. इस वक्त तो रेजिडेंशियल के पास भी नहीं है जी गैस. जैसे कि आज वो हमाद अजहर साहब ने भी कहा है कि सिंध के पास गैस कुछ अरसे बाद सिंध को भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी गैस. मंजर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने कहा गैस का क्राइसिस बहुत ज़्यादा, तो हम कैसे एक्सपोर्टर हमारा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को मीट करेगा, कम्पीट कैसे करेगा जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी? सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, कोई भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट कोई काम करना चाहता है, गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और उसके टैरिफ देखें कहाँ आई, कितने के कितने हाई जा रहे हैं, हाई पर हाई. फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको भी आपने टैक्स कर दिया. वही एक बचा था, उस पर भी लगा दिया, तो उसके ऊपर भी लगा दिया. जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही, पहले तो प्रोडक्शन होगी नहीं क्योंकि मेरे पास वो वसाइल ही नहीं है. तो जब मेरी प्रोडक्शन नहीं होगी तो मैं एक्सपोर्ट क्या करूँगा? एग्जैक्टली. तो ये सारे मामला कैसे हल होंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्या मशवरा देंगे? मैं ये मशवरा दूंगा कि पहले तो ये सबसे पहले इस मुल्क का ना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी. जो ये तब्दीली आई है इसको वापस करना पड़ेगा. पुराना पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता. नए पाकिस्तान का आपने हशर देख लिया. तो अब हमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है और इस तब्दीली की वापसी की ज़रूरत है. इस सिस्टम को, जो पार्लिमानी सिस्टम है, सबसे बड़ी करप्शन की बुनियाद ये पार्लिमानी सिस्टम है. इसमें 1200 ख़ानदान, 1200 लोग जो चारों असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के हैं, फिर इनके आगे रिश्तेदार, फिर कितनी बड़ी कैबिनेट है, 55 लोगों. पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैबिनेट है इस वक्त. जब कहा करते थे कि 7-8 से ज़्यादा की कैबिनेट नहीं होती. चाइना की कितनी बड़ी कैबिनेट है, तुर्की की कितनी बड़ी कैबिनेट है, इंडिया की कितनी बड़ी कैबिनेट है. हमारे यहाँ 55 लोगों की कैबिनेट है. इसमें एडवाइज़र, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये, फिर सबके ही अपने खांचे हैं, सबने ही कमाना है. फिर जो MNA आए हैं उन्होंने भी अपनी कमाई करनी है, उनके रिश्तेदारों ने भी करनी है, पैसे लगा के, तो वो रिकवरी करते हैं ना कि मैंने 1 अरब आया तो मेरा 5 अरब तो मेरा इन्वेस्टमेंट का खेल है. तो इसलिए सबसे पहले इस सिस्टम को चेंज करें कि यहाँ एक सदारती निज़ाम हो जिसमें कि वो आदमी सदर डिलीवर कर सके और वो अपनी मर्जी की कैबिनेट रख सके. अब सबसे बुरा हाल तो आपने इस पूरे प्रोग्राम में हुआ है नहीं, हमारे मीडिया का हुआ है इस दौर में. अब तो आपके मीडिया पे आप ड्रामे इंपोर्ट करें तो उस पर भी टैक्स है. एक सीरियल इंपोर्ट करें तो आपको 1 मिलियन रुपए उस पर देने हैं, और अगर आप उसकी कोई किस्त लें तो वो 3, अगर किसी आर्टिस्ट को आप साइन करते हैं तो उसको भी 3 लाख रुपए देने. तो उससे पहले जो मीडिया की कहीं रिकवरीज नहीं हो रही है और कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं सिर्फ इन पॉलिसीज़ की वजह से. तो जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो नालायक, मैट्रिक पास आपके पास एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं क्योंकि पार्लियामानी सिस्टम है, उसमें आपने जो वोट लेकर आया उसको बनाना है. जब सदारती निज़ाम होगा तो कुछ काबिल लोगों को, जो जिस चीज़ का माहिर है उसको उसका वजीर बनाया जाएगा. उसको MNA होना ज़रूरी नहीं होगा. तो इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलते और सदारती निज़ाम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, वरना ये करप्शन और बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है ना. हर नवाज शरीफ के ज़माने में जो करप्शन थी जरदारी ने और आगे बढ़ा दी. उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए और बढ़ गई. अब इमरान खान आए तो और बढ़ गई. हमारा इंडेक्स देख लें 2018 में कितना था करप्शन इंडेक्स, अब वो 117 से 124 पे पहुंच गया. मतलब जहां और चीजों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, अल्टीमेटली करप्शन में भी इजाफा हो रहा है. और सबसे ज्यादा तो ये FBR और इनके कस्टम और इनका देख लेना कि इतनी गवर्नमेंट की कलेक्शन नहीं होती जितने की लीकेज हो जाती है. और जितने हमारा उससे कहीं गुना ज्यादा. वो कहते हैं यार सरकारी तुम लाख रुपए जमा कराओ और 1 करोड़ रुपए का फायदा हमसे ले लो. तो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है ना. तो हमें सारा इस सिस्टम को लपेटना होगा और एक नया सिस्टम हमें लेकर आना होगा. अब वो कौन लेकर आएगा ये आप बताइए. ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, आप प्रोग्राम के आखिर में गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी कुछ वक्त है, कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ, कुछ ना कुछ तो मिल जाए सर? मेरे तो ये कहूँगा जी, आपने जो मोनोपलीज है उनको ख़त्म करना चाहिए. अगर हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पे KSC की एक्सक्लूसिविटी है 2023 तक जी, और बंडल बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है और जो है पावर जनरेशन भी है. जिस तरीके से हमने प्राइवेटाइज करा और वो क्या कहते हैं लेकर आए प्राइवेट कंपनीज को, तो आपके सामने सेलुलर कंपनीज का जो है वो कंपटीशन हुआ और कॉस्ट इफेक्टिव सब चीज़ें हो गई.
اسی طرح جو ہے یہ مونوپلی ختم ہونی چاہیے, یہاں پہ لائسنسز دینے چاہیے پرائیویٹ کمپنیز کو جی کہ وہ الیکٹرک جنریٹ بھی کر سکے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکے. اسی طرح گیس کمپنی کی بھی مونوپلی جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ساری چیزوں کے اندر اس کو انوالو کرنا چاہیے. جی عبدالرحمن نقوی صاحب اور منظر نقوی صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. میں پروگرام کے آخر میں محترم وزیر اعظم صاحب سے اور وزیر خزانہ صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ عام آدمی کے لیے سوچیں. بالکل آپ منی بجٹ لے کر آئیں, جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن کم سے کم عام آدمی جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, جو ہمارا نچلا طبقہ ہے, جو میڈیسنس تک نہیں خرید پا رہا اس دور میں, جو ضرورت کی چیزیں وہ نہیں خرید پا رہا. پیٹرولیم پرائزز دن بدن بڑھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر 200 ارب کا بوجھ ڈالا ہے. 200 ارب کا بوجھ بھی کیوں ڈالا ہے؟ عام آدمی کب تک بوجھ اٹھائے گا اس ملک میں؟ ہمیشہ سے 400 ارب کا بوجھ, 600 ارب کا بوجھ, 800 ارب کا بوجھ. آپ کی گورنمنٹ سے بڑی امیدیں تھیں. اللہ کرے کہ امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اللہ کرے کہ نہ ٹوٹیں اور ہر شخص کو سکون اور عام آدمی کو ریلیف ملے جو اس نے خواب دیکھا تھا آپ کی حکومت کو تبدیلی سرکار کو سلیکٹ کیا تھا. ہم خدا تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہماری جان ہماری شان, سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.